بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا، آپ کے پریس کلب کے تمام صحافی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ جمعیت اساتذہ پاکستان کے حوالے سے یہاں تشریف لائے، اور میں ابتدا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جمعیت اساتذہ پاکستان کیا چیز ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی یہ ایک ٹیچر ونگ ہے، جس میں ہم ملک بھر کے سرکاری اور پرائیویٹ اساتذہ کرام کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے بنیادی طور پر جو کام ہے وہ اساتذہ کی تنظیم ہے، اس کے بعد ان کی تربیت ہے۔ جمعیت اساتذہ بنیادی طور پر ملک بھر کے صحیح العقیدہ جو اساتذہ کرام ہیں ان کو جمع کر رہی ہے، اور پھر ان کی تربیت کر کے جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو ہمارے طلباء ہیں، طالبات ہیں، ان کی تربیت کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی دو جملوں میں ہمارا ماٹو یہ ہوگا کہ استاد محترم کے ذریعے معاشرے کو بدلنا، اور جس استاد نے معاشرے کو بدلنا ہے اس استاد محترم کی تربیت کرنا۔ چونکہ تعلیم بنیادی طور پہ اگر تربیت سے خالی ہو تو اس کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ اسلام چونکہ سب سے زیادہ تعلیم پر زور دیتا ہے، لیکن اسلام کسی بھی جگہ پر تعلیم کو تربیت سے خالی نہیں چھوڑتا۔ اگر تعلیم کے اندر پریکٹیکلٹی نہیں ہے، آپ سوچئے دنیاوی اعتبار سے اگر ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، اور وہ اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہے تو ڈگری برائے ڈگری کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم ایک تبدیلی کا نام ہے۔ جو آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، وہ تبدیلی جو آپ کے رویوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ تبدیلی جو آپ کے کردار میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ تبدیلی جو آگے پھر آپ کی نسلوں میں چلے گی اور آگے جا کے پھر آپ کی سوسائٹی میں چلے گی۔ تو ہمارے ہاں تعلیم عام ہو رہی ہے دن بدن، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ تربیت کا فقدان آ رہا ہے۔ تو جمعیت اساتذہ پاکستان نے اس چیز کو فوکس کیا ہے۔ پاکستان بھر میں بہت ساری اساتذہ تنظیمات کام کر رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو سیکنڈ کرتے ہیں۔ بٹ جمعیت اساتذہ کے دو چیزیں جو ہیں وہ ان سے مختلف ہیں۔ نمبر 1 کہ جمعیت اساتذہ نے اپنے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی شامل کیا ہے۔ تمام اساتذہ تنظیمات جو ہیں وہ صرف اور صرف سرکاری یعنی گورنمنٹ اساتذہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن آپ ہم سب جانتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جتنا فلورش کیا ہے، اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اساتذہ اکرام پرائیویٹ اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ پوری دنیا کا بھی کلچر یہ ہے کہ تنظیمات ہمیشہ حقوق پہ بنتی ہیں، لیکن ہم الحمدللہ جو ہے وہ فرائض کی تنظیم ہے۔ ہم اساتذہ کرام سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے فرائض پورے کیجئے، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے حقوق آپ کی دہلیز تک پہنچائیں گے، اور ایسا ہم پریکٹیکلی 5 سال سے کر بھی رہے ہیں۔ 5 سال سے ہم نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے الحمدللہ، اس وقت ہم پاکستان کے آزاد کشمیر اور بلتستان سمیت 6 صوبوں کے اندر ہیں۔ پاکستان کی 38 ڈویژنز ہیں، جس میں ہمارا 29 ڈویژنز کے اندر الحمدللہ سیٹ اپ موجود ہے۔ پاکستان کے ٹوٹل 149 ضلع ہیں کشمیر اور بلتستان کو بھی شامل کر کے، اس میں 110 اضلاع کے اندر ہمارا نیٹ ورک ہے۔ پاکستان کی 426 تحصیلیں ہیں، جس میں 236 تحصیلوں کے اندر الحمدللہ ہمارا نیٹ ورک قائم ہو چکا ہے۔ اور فیکٹ اور فگر میں یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں ہماری جو ٹوٹل تعداد ہے وہ تقریباً 12,000 اساتذہ کرام پر مشتمل ہے۔ آپ پاکستان کے کسی شہر کی بات کریں گے، میں وہاں پہ اپنے نمائندے اور اپنے جو ذمہ داران ہیں ان کی آپ کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جمعیت اساتذہ پاکستان نے بالکل اساتذہ تنظیمات کا کلچر بدل دیا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تربیت کے ذریعے سے بچے کو چینج کریں۔ ایک بچہ آپ کے پاس 10 سال پڑھتا ہے، 2 سال پڑھتا ہے، 4 سال پڑھتا ہے، تو اس کے رویے میں اتنی تبدیلی نہ آئے۔ آپ صرف اور صرف دیکھیے، میرے رویے سے پتہ چلے گا نا کہ میں پڑھا لکھا ہوں یا ان پڑھ ہوں، میں ڈگری تو گلے میں لٹکا کے نہیں آیا۔ لہٰذا اس معاشرے کو تبدیلی چاہیے، اس معاشرے کو وہ ڈاکٹر چاہیے جو پہلے انسان اور مسلمان ہو، یعنی وہ پیسوں پہ آپ کی جان کو نہ تولتا پھرے۔ اس معاشرے کو وہ انجینئر چاہیے جو پہلے انسان بھی ہو، مسلمان بھی ہو، پھر اچھا انجینئر بھی ہو۔ اس معاشرے کو وہ سیاستدان چاہیے جو سیاستدان انسان بھی اچھا ہو، مسلمان بھی اچھا ہو، اور ایک اچھا شہری بھی ہو، اور اس کے بعد جا کے وہ ایک اچھا سیاستدان بھی بنے۔ ایسے ہی وکلاء چاہیے، ایسے ہی ججز چاہیے۔ تو جمعیت اساتذہ الحمدللہ اس پیٹرن پہ کام کر رہی ہے۔ جمعیت اساتذہ پاکستان نے ایک بڑا اہم کام یہ کیا ہے کہ ہمارے تھنک ٹینک میں 100 PhD ڈاکٹرز موجود ہیں جو ہماری ہیں۔
جو ہماری پالیسی میکنگ جو ہمارا فورم ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت معاشرے کو کیا دینا ہے اور اس وقت معاشرے کو کس فکری ڈائٹ کی ضرورت ہے, کون سی خوراک ہم اپنے معاشرے کو دے سکتے ہیں. دیکھیے جیسے جیسے آپ ترقی کر رہے ہیں, یہ انسان ترقی کر رہا ہے, تیسے تیسے انسان کے لیے چیلنجز کا بھی اضافہ ہو رہا ہے. آئے دن ہمارے بچوں کو ایسے ایسے ماحول کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جن سے بچنا اور جن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہرحال ایک بہت مشکل کام ہے اور ایک بڑا اپ ہل ٹاسک ہے. لیکن ہم الحمدللہ مختلف پیمانوں پہ جا کے ایسے اساتذہ اس معاشرے کو فراہم کر رہے ہیں جو اساتذہ جو ہیں وہ اپنے اس قوم کو, اس نسل کو بدل سکیں. ایک اپنی سروس کے دوران ایک استاد محترم تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگوں سے انٹریکشن کرتا ہے. اگر وہ ان میں سے چند لوگوں کو بھی بدلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, ہمارا ماٹو یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مرد کو پڑھانا ایک فرد کو پڑھانا ہے, ایک خاتون کو پڑھانا ایک خاندان کو پڑھانا ہے, لیکن ایک ٹیچر کو پڑھانا, یہ ٹیچر کی تربیت کرنا, یہ ایک پورے معاشرے کی تربیت کرنا ہے. تو یہ وہ ہمارا بیسک تھیم ہے, یہ وہ ہمارا ایجنڈا ہے, یہ وہ ہمارے اہداف ہیں, یہ وہ ہمارے مقاصد ہیں جس کو الحمدللہ ہم لے کے چل رہے ہیں اور ایک اچھے رسپانس کے ساتھ سوسائٹی ہمیں قبول کر رہی ہے اور ہم پورے پاکستان کے اندر ہمہ وقت جو ہے ہمارے ہزاروں لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. آپ اگر کوئی اس کے بارے میں سوال کریں. تمام سوالات کے جواب پہلے ہی دے دیے. بہت ساری کمپلینس ہوں گی, لیکن بینگ اے ٹیچر یا بینگ این ایجوکیشنسٹ ہماری سب سے بڑی کمپلین یہ ہے کہ ان کی پالیسی میں کوئی کلیئرٹی ہے ہی نہیں. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہم نے امتحان دینا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہم نے کون سا سلیبس پڑھانا ہے, ہمیں یہاں تک نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارا رزلٹ کیا آنا ہے, ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. اور یہ ٹوٹل جو ایمبیگوٹیز کلیئر یہاں کی گئی ہیں, یہ شعبہ تعلیم میں بھی اسی طرح جس طرح باقی میدانوں میں ہے. آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن میں بھی ایک ٹیچر یہ محسوس کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ظلم جو محکمہ تعلیم کے ساتھ ہوا ہے اور یہ تعلیم کے میدان میں ہوا ہے, ہمارے بچوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ آپ ان کا جو ہے وہ امتحان لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے. آپ ایک ڈگری ایشو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اس ڈگری کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے, اس کا کوئی سکوپ ہی نہیں ہے. وہ بچے جو پڑھتے رہے, وہ بچے جو پیسے لگاتے رہے, وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو لے کے جاتے رہے, جو ٹائم دیتے رہے, آخر ان کا کیا قصور ہے کہ آپ ایک جنبش قلم سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈگری جو ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں, اس کو ہم نلیفائی کر رہے ہیں. یہ بہت ساری کمپلینز اپنی جگہ پہ محکمہ تعلیم کے اندر موجود ہیں. ایک وہ پورا سینیریو ہے جو پوری سوسائٹی کا پرابلم ہے. یعنی اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے, اور مہنگائی نے جس طرح معاشرے کے باقی طبقات کو متاثر کیا ہے, اساتذہ اکرام کو بھی اسی طرح سے کیا ہے. کیونکہ اساتذہ اکرام یہ تنخواہ دار طبقہ ہے اور تنخواہ دار طبقے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کر یہ رہے ہیں کہ جس ریشو سے آپ مہنگائی بڑھا رہے ہیں اس ریشو سے آپ تنخواہیں نہیں بڑھا رہے, اور ہمیشہ نئے نئے لالی پاپس دیے جاتے ہیں اساتذہ اکرام کو, اساتذہ تنظیمات کو, اور استاد محترم جو ہے وہ شدید پریشانی. یہ وہ شعبہ ہے جس کا ٹوٹل ورکنگ جو ہے وہ اس کی مینٹل ورکنگ ہے, اس کی ذہنی سارا کام ہے. ٹیچر اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہے, ٹیچر اگر مطمئن نہیں ہے, وہ 100% دے ہی نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا. لیکن ٹیچر تو اسپیشلی نہیں دے سکتا. اس نے جا کے کلاس میں کیا پڑھانا ہے, اس نے آپ کے بچوں کا فیوچر کیا ڈیزائن کرنا ہے, اس نے آپ کے بچوں کو کیا محنت کروانی ہے, جب آپ نے اس کو فائنینشلی جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کیا. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ ایک تو اپنی تعلیمی پالیسیز کے اندر, یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں وہ کوئی اور بیان دیتے ہیں, وہ کوئی اور پالیسی دیتے ہیں, جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں وہ اس کے اگینسٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور ان دونوں کو ہی نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کدھر جانا ہے. لہٰذا براہ کرم محکمہ تعلیم پہ جو ہے رحم کھائیں اور ان کی واضح پالیسیز دیں, نصاب کی واضح پالیسی دیں. نصاب کا آپ نے یک نصابی نصاب جو وہ قائم کر دیا, لیکن اس کی کتابیں اویلیبل نہیں ہیں. اب ہم کدھر جائیں, پیرنٹس کدھر جائیں, ٹیچر کدھر جائے. آپ کا یہی سال کے اینڈ تک نہیں پتہ چلا سر پچھلے سال میں کہ ہم نے سلیبس پڑھانا کون سا ہے. کبھی آپ سلیکٹیو سلیبس پہ آ جاتے ہیں, کبھی آپ ایز اے ہول سلیبس پہ آ جاتے ہیں. ہمیں یہی نہیں پتہ کہ آپ کے امتحان کب ہونے, ہمیں یہی نہیں پتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میٹرک کے ساتھ کیا ہوا, ابھی چلو سیکنڈ ایئر کا خدا کا شکر ہے رزلٹ آ گیا, لیکن کیا ہوتا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلا کب رزلٹ آ رہا ہے, رزلٹ کب آنا ہے, ایڈمیشن کب ہونا ہے, اگلی کلاسز کب سٹارٹ ہونی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے پورے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کو سپائل کر رہے ہیں, اور پوری طرح سے پیرنٹس بھی پریشان ہیں. پوری کی پوری جو ٹرائنگل ہے, پیرنٹس ہیں, سکولز مینجمنٹ ہے, اور اس کے بعد بچے ہیں, یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہیں, اور نتیجتاً ہمارا محکمہ تعلیم تباہ ہو رہا ہے. پورے کا پورا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ایک اس کو سیٹ کریں, ایک اساتذہ اکرام کی جو تنخواہیں ہیں وہ کم از کم اس ریشو سے چاہیے
جس ریشو کے ساتھ آپ مہنگائی بڑھا رہے ہیں. یہ پورے تب معاشرے کا ہی مسئلہ ہے، لیکن اساتذہ کا بھی یہ مسئلہ ہے. اسی طرح جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ خدارہ ان پر بھی رحم کریں اور ان کی جو جائز حق بنتا ہے، ان کے جو ڈیو رائٹس بنتے ہیں، کم از کم وہ ان کو دینے چاہیے. دوستوں ابھی گورنمنٹ نے جس طرح ہائر ایجوکیشن کی جانب سے 2 سالہ ڈگری ایم اے کی وہ ختم کر دی گئی ہے. ابھی ریسنٹلی جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے بی اے پاس کی ہے، اب وہ ان کے لیے واضح ابھی تک پالیسی نہیں آ سکی. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اسٹوڈنٹ اب کدھر جائیں؟ میرا اشارہ بھی اسی طرف ہی تھا، اے ڈی ایس کی طرف، جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی یہ کام کیا ہے. پہلے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، وہ بیچارے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، اوپر سے یہ کام کر دیا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو قومیں تو سر 50 سال کی پلاننگ کرتی ہیں، اور پھر تعلیم ایسا حساس شعبہ ہے جس پہ کم از کم میں آج اگر اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروا رہا ہوں تو مجھے اگلے 20 سال کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے نے کہاں جانا ہے، یہ کتنی ڈیوریشن کی تعلیم حاصل کرے گا، یہ کس فیلڈ میں جائے گا، اس فیلڈ کا سکوپ کیا ہوگا. یہ تو مجھے جس دن میں اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہوں اسکول میں، اسی دن میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ بی اے کی ڈگری ہو چکی ہے اور پتہ نہیں کہ ایم اے آپ نے 2 سال کا کروانا ہے، 4 سال کا کروانا ہے، کبھی آپ بی ایس لانچ کر رہے ہیں، کبھی آپ بی ایس کو ختم کر رہے ہیں. تو یہی میں نے وہ اشارہ دیا ہے کہ جو ایمبیگوٹیز ہیں، یعنی جو کلیئرٹی نہیں ہے، اس کو کلیئر کرنا چاہیے، ایک واضح پالیسی دیں. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس حوالے سے مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ قومیں تو 50 یا 25 سال کی پالیسی لے کے چلتی ہیں، باقی سارے میدانوں کو چھوڑیے، وہ تو بات ہوتی رہتی ہے، پورا آپ کا میڈیا بات کرتا ہے اس پہ، آپ بہت اچھا اس کو جو ہے نا وہ اس کی پکچر پیش کرتے ہیں. لیکن صرف آپ تعلیم کو ہی، میں حیران یہ ہوتا ہوں، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، یعنی پوری گورنمنٹ آپ کے پاس ہے سر، آپ کو 2 شعبے تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا، اس کو ہم نے بالکل اس میں کنٹینیوٹی لانی ہے، اس میں ہم نے تسلسل لانا ہے، اس میں ہم نے کسی قسم کا بریک نہیں لانا، تاکہ ہمارے بچوں کے ایک آپ کے فیصلے سے لاکھوں طالبات کا مستقبل جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے. اور وہ طلبہ طالبات نہیں ہیں، وہ سر فیملیز ہیں، پورا معاشرہ جو ہے اس کو سفر کرتا ہے. ایک یہ میدان ہو گیا، کوئی صحت کا میدان ہو گیا، کوئی 2-4 شعبے تو ایسے کر لینا کہ جس کے اندر آپ اپنا 100% دیں، باقی جیسے آپ کی پالیسیز چلتی ہیں چلتی رہنے دیں. وہ ہر جگہ پہ ڈگمگا رہی ہیں، لیکن یہاں بھی وہی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بالکل کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، اور بچے جو ہیں ہمارے وہ بیچارے بالکل بے یار و مددگار پھر رہے ہیں. جس قوم کا استاد سڑک پہ آئے گا، جس قوم کا طالب علم سڑک پہ آئے گا، ان دونوں شعبہ جات کا کوئی کام بنتا ہے؟ ان کا تو سمود کام ہے، ان کا تو بڑا ایک سائلنٹ کام ہے کہ اپنے اداروں میں بیٹھ کے تعلیم دیں اور تعلیم حاصل کریں. اگر وہی لوگ ہمارے آ جائیں گے میدان میں یا سڑکوں پہ آ جائیں گے تو تعلیم کا کیا بنے گا؟ اور تعلیم واحد راستہ ہے جس سے آپ کسی قوم کو اٹھا سکتے ہیں یا پھر کسی قوم کو گرا سکتے ہیں.